بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال رنگ کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں اس روایتی تہوار کی تیاری فروری کے مہینے کے آغاز ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ سرخ رنگ جسے خوشیوں، جذبوں اور محبتوں کے اظہار کا رنگ کہا جاتا ہے، اس رنگ کے ملبوسات، ویلنٹائن کارڈز، مٹھائیاں، ٹیڈی بیئرز اور دیگر تحائف وغیرہ بھی خصوصی طور پر ویلنٹائن ڈے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ یونیورسٹیوں اور کالجز میں طلباء اور طالبات بھی اس دن کو روایتی اور ثقافتی تہوار کی طرح منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس موقع پر خصوصی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سجاوٹی اشیاء میں سرخ رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ مغرب کے اس روایتی تہوار کو منانے میں پاکستانی نوجوانوں میں گرم جوشی نظر آتی ہے۔ بڑے شہروں کی معروف شاپنگ مارکیٹوں میں اس دن کی روایت کے حوالے سے تحائف، کارڈز اور پھولوں کے خصوصی سٹالز لگائے جاتے ہیں۔ 5 سٹارز ہوٹلوں میں اس دن کی مناسبت سے خصوصی ڈنر ٹیبل لگائے جاتے ہیں۔ ڈائننگ ہال کو سرخ غباروں اور سجاوٹ کی مختلف چیزوں سے کرسیوں اور ٹیبلز کور بھی سرخ رنگ کے کپڑے کے ہوتے ہیں، یعنی ڈائننگ ہال کے ماحول کو رومانی بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ تاریخ میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے 2-3 روایات سننے میں آتی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ بھی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا، 3 صدی عیسوی میں رومی بادشاہ کلوڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا۔ پادری اور جیلر کی لڑکی کے مابین عشق ہو گیا، حتیٰ کہ لڑکی نے اس عشق میں اپنا مذہب چھوڑ کر پادری کا مذہب نصرانیت قبول کر لیا۔ اب لڑکی روزانہ ایک سرخ گلاب لے کر پادری سے ملنے آتی تھی۔ بادشاہ کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے پادری کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ جب پادری کو اس بات کا علم ہوا کہ بادشاہ نے اس کی پھانسی کا حکم دے دیا ہے تو اس نے اپنی آخری لمحات اپنی معشوقہ کے ساتھ گزارنے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے ایک کارڈ اس نے اپنی معشوقہ کے نام بھیجا جس پر یہ کچھ تحریر تھا: مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ دوستو بالآخر 14 فروری کو اس پادری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد سے ہر 14 فروری کو یہ محبت کا دن اس پادری کے نام ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دوستو سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منائے جانے والے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر عام طور پر تو تحائف اور سرخ پھولوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، جبکہ مختلف ممالک میں اس موقع پر باقاعدہ تقریبات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جسے مغرب کے لوگ ایک روایت کے طور پر مناتے ہیں۔ تاہم روایتی تقریب کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں یہ دن انوکھا اور بڑے دلچسپ انداز سے بھی منایا جاتا ہے، جیسا کہ ڈنمارک میں ویلنٹائن ڈے پر ایک دلچسپ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ اس طرح کہ وہاں کے لوگ چھپا ہوا عاشق تلاش کرنے کا کھیل کھیلتے ہیں۔ اس کھیل کو مقامی زبان میں گیکیبرف کہا جاتا ہے۔ اس کھیل میں لڑکی اور لڑکا محبت کے عنوان سے نظم لکھتے ہیں، لیکن نظم پر اپنا نام نہیں لکھتے بلکہ نقطے ڈال کر علامتی دستخط کر دیتے ہیں جس میں ان کے نام پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جاپان میں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر خواتین اپنے ساتھی کے لیے چاکلیٹ خریدتی ہیں، اور یہ جاپان کی ایک پرانی روایت ہے کہ اس روز خواتین اپنے مرد ساتھی کو چاکلیٹ پیش کرتی ہیں۔ پھر اس دن کے ٹھیک 1 ماہ کے بعد وائٹ ڈے کے نام سے ایک اور دن منایا جاتا ہے جس میں مرد حضرات خواتین کو چاکلیٹ تحفے میں دیتے ہیں۔ دوستو ویلنٹائن ڈے کا عام سلوگن بی مائی ویلنٹائن ہے۔ مغرب ممالک میں ویلنٹائن ڈے سماجی بحالی کے عنوان سے منانے کا رواج بھی پایا جاتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر غریب، بے سہارا اور معاشرے کے پسے ہوئے افراد کو تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ یوں اس دن کی وجہ سے کم آمدنی والا طبقہ بھی خوشیاں مناتا ہے۔ اس دن کی مقبولیت رفتہ رفتہ اتنی بڑھ چکی ہے
کہ کئی شادی کرنے والے جوڑے اس روز یعنی 14 فروری کو اپنی شادی کی تقریب رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی شادی کی خوشی بھرپور انداز میں منا سکیں۔ ہر سال دوسرے مہینے یعنی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کی روایت کے بارے میں تو کئی ایک کہانیاں موجود ہیں، تاہم پاکستان میں ویلنٹائن ڈے کی روایت کو فروغ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ملا۔ ان کے دور حکومت میں جہاں دیگر متعدد ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، وہیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے تقریبات اور گہما گہمی بھی میڈیا کی بدولت دیکھی گئیں۔ اس سے قبل اکثریت 14 فروری کو دیگر معمولی دنوں کی طرح بتا دیتی تھی، تاہم اب تو پاکستان میں بھی ویلنٹائن ڈے ایک تہوار کی شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ یہ تہوار پاکستان میں خصوصاً بڑے شہروں میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور یہ دن کاروباری لحاظ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کو پھولوں کی فروخت خصوصاً سرخ گلاب کے فروخت میں نمایاں اضافہ نظر آتا ہے۔ اس موقع پر لاہور کی معروف شاہراہوں پر پھولوں اور دل نما غباروں کے سٹالز لگے نظر آتے ہیں۔ لاہور کے 5 سٹارز ہوٹلوں میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے خصوصی سٹالز اور ڈنر ٹیبل سجائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چاکلیٹ کے خوبصورت گفٹ پیک بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ خواتین سرخ رنگ کے ملبوسات خاص کر زیب تن کرتی ہیں۔ بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کی سجاوٹ میں سرخ رنگ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں چاکلیٹ اور ٹیڈی بیئرز کے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی پہلی رات کو چاند رات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس رات موقع کی مناسبت سے تحائف کی خریداری عروج پر ہوتی ہے۔ بوتیک پر سرخ رنگ کے دیدہ زیب ملبوسات کی فروخت میں اضافہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ خواتین سرخ رنگ کے لباس کے ساتھ میچنگ جیولری اور جوتوں کا انتخاب کرتی ہیں۔ دوستو یوں کہہ لیجئے کہ بے پردگی و بے حیائی کے ساتھ میل ملاپ، تحفے تحائف کے لین دین سے لے کر فحاشی و عریانی کی ہر قسم کا مظاہرہ کھلے عام یا چوری چھپے، جس کا جتنا بس چلتا ہے عام دیکھا سنا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں فیملی پلاننگ کی ادویات عام دنوں کے مقابلے میں ویلنٹائن ڈے میں کئی گنا زیادہ بکتی ہیں اور خریدنے والوں میں اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہوتی ہیں۔ گفٹ شاپس اور پھولوں کی دکان پر رش میں اضافہ ہوتا ہے اور ان اشیاء کو خریدنے والے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ مشرقی اقدار کے حامل ممالک میں کھلی چھوٹ نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان جوڑوں کو محفوظ مقام کی تلاش ہوتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس دن ہوٹلز کی بکنگ عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے اور بکنگ کرانے والے رنگ رلیاں منانے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہی ہوتے ہیں۔ شراب کا بے تحاشا کاروبار ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نیا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ مغرب ممالک میں جہاں غیر مسلم مادر پدر آزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور فحاشی و عریانی اور جنسی بے راہ روی کو وہاں ہر طرح کی قانونی چھوٹ حاصل ہے، اس دن کی دھما چوکڑی سے بعض اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف بعض اوقات کہیں کہیں سے دبی دبی صدائے احتجاج بلند ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ انگلینڈ میں اس کی مخالفت میں احتجاج کیا گیا اور احتجاج کی بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس دن کی بدولت انگلینڈ کے ایک پرائمری اسکول میں 10 سال کی 39 بچیاں حاملہ ہوئیں۔ دوستو غور کیجئے کہ یہ تو پرائمری اسکول کی 10 سالہ بچیوں کے ساتھ سفاکیت کی خبر ہے، تو وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرنے اور اسقاط حمل کے واقعات کی تعداد پھر کتنی ہوگی۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اس دن کو کافروں کی طرح بے حیائی کے ساتھ منانے والے بہت سے مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے پاکیزہ احکامات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کی سیاہی میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ مسلم معاشرے کی پاکیزگی کو بھی ان بےہودگیوں سے ناپاک کرتے ہیں۔ دوستو آئیے سنتے ہیں کہ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، یعنی مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچے رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔
اور اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور ہاتھ کا زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے، اور منہ بھی زنا کرتا ہے، اس کا زنا بوسہ دینا ہے یعنی چومنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ دوستو، ویلنٹائن ڈے والے دن اجنبی مردوں اور عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے۔ ایسے گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز و حرام ہیں۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ یہ تحائف واپس کرنا بھی لازم ہے۔ دوستو، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس قسم کے آزاد معاشرے اور اس میں جنم لینے والی برائیوں سے مسلم معاشرہ کیوں محروم ہے؟ اس فکر میں مغربی مفکرین اور اسلام دشمن قوتیں ہر لمحہ مصروف رہتی ہیں، اور ویلنٹائن ڈے جیسے دنوں کے نام پر اپنی ان خرافات سے مسلم دنیا کو بھی روشناس کرانا چاہتی ہیں، اور جانتی ہیں کہ موجودہ حالات میں اکثر مسلمان دین سے اور دینی تعلیمات سے دور ہیں، اور نفس و شیطان کے مکر و فریب میں بآسانی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ سلو پوائزن کی طرح ہماری نوجوان نسلوں کے خون میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری نوجوان نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دین و دنیا کو سلامت رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنا حفظ و ایمان نصیب فرمائے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا، اور ویلنٹائن ڈے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔